السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مقدس ربیع الاول شریف کی بہت بہت مبارکباد۔ اور ہاں، رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں ہر سال جشن عید میلاد النبی منانے کے مواقع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا ٹاپک اور آج کا جو بیان ہے وہ بہت خاص ہے ان نوجوانوں کے لیے جو رات کو سوتے ہیں اور گندے خیالات آتے ہیں یا گندے خواب آ جاتے ہیں۔ ایک سوال میرے بہت ہی عزیزم بہت پیارے ہیں جنہوں نے کمنٹ کے ذریعے سے مجھ سے سوال پوچھا، حضرت یہ بتائیے اگر خواب کے اندر میرے ساتھ کوئی گندا کام ہو جائے تو پھر میں کیا کروں اس گندے کام سے بچنے کے لیے، اور اس وقت جب کہ گندا کام ہو تب میں کیا کروں؟ تو ان تمام باتوں کو بالکل صاف طور پر میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ آپ ان گندے خیالات یا گندے خواب ہمیں آتے ہیں سونے کے بعد میں، ان تمام چیزوں سے ہم کس طرح سے بچ سکیں گے، اور بچنے کا اپائے، بچنے کا طریقہ، بچنے کا عمل، بچنے کی دعا کیا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں گندے خواب آ جاتے ہیں یا گندے خیالات آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کریں، یہ مجھے سمجھانا ہے۔ تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کریں اور ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ اور ہاں، کیونکہ سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میری کوئی بھی نئی ویڈیو مسائل کے تعلق سے آئے گی آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ گندے خیالات آنے کی کئی وجوہات ہیں، کئی صورتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں گندے خیالات آتے ہیں۔ سب سے اہم اور سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ایک نوجوان بندہ دن میں اپنے ذہن میں نہ جانے کون سے نئے اور کون سے گندے خیالات سوچتا رہتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو یہ جو ملٹی میڈیا دور چل رہا ہے، یہ جو موبائل لمبے چھپڑ کی طرح ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اینٹوں کی طرح جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہیں، آج ان موبائلوں نے بہت کام خراب کیا ہے۔ ان موبائلوں کے اندر آج کا نوجوان فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور نہ جانے کن چیزوں پر گندی فوٹوز، گندی تصویریں دیکھتا رہتا ہے۔ تو جب ایک نوجوان بندہ ان چیزوں پر گندی چیزیں دیکھتا رہتا ہے اور گندے کمنٹ پاس کرتا ہے، اور جب یہ بندہ سوتا ہے رات کو تو رات میں ہی گندے خواب نظر آتے ہیں۔ اور اس کو بھی چھوڑیے، اب گندے خیال کہاں تک نہیں آئیں گے؟ آج کل کا اتنا برہنہ ماحول ہے، اتنا ننگا ماحول ہے۔ ایک تو موبائل ہمارے لیے زہر قاتل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ طبقہ بگڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی وجہ ہے آج کی بے پردگی۔ بے پردگی کیا ہے؟ آپ بازار میں جائیے، آپ مارکیٹ میں جائیے، آپ کہیں بھی جا کر دیکھیے، آپ کو نوجوان لڑکیاں بغیر پردے کے نظر آئیں گی۔ ایک نوجوان لڑکا اپنی نظر کو بچائے پھر بچائے مگر الانتہا نظر پڑی جاتی ہے۔ اور جب نظر پڑتی ہے اور جب نظر پڑ جاتی ہے تو ایٹومیٹکلی جو شیطان ہمارے اور آپ کے پیچھے لگائے وہ اپنا حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور حملہ ایسا ویسا نہیں کرتا، حملہ ایسا بھی کرتا کہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ویڈیو اسکپ کرو اور آگے بڑھو، دوسری ویڈیو دیکھیں۔ یہ بھی ایک حملہ ہے شیطان کا، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ شیطان کے وار کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے بلکہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے۔ ایک شیطان جو ہمارے اور آپ کے پیچھے لگائے وہ ہمیشہ ہم پہ حملہ کرتا کہ دیکھ اس کو دھیان سے، نظر گڑا کر دیکھ، بہت دھیان سے دیکھ، تو ہمارا ذہن ایک دم کھل جاتا ہے شیطان کے وار سے، اور ہم جو بغیر پردے کے جو عورت جا رہی ہے، کیونکہ عورت جب بغیر پردے کے نکلتی ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ میں شیطان لے کر گزرتی ہے، اس کا حملہ ادھر سے آپ کے پیچھے جو شیطان لگا ہے وہ شیطان کا حملہ، اور آپ اس عورت کو گھور کر دیکھنے لگتے ہیں۔ اور جب گھور کر دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد پھر ہمیں گندے خیالات آنے لگتے ہیں۔ اب ہم کچھ کر لیں، اب ہم کچھ کریں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے ہم اور آپ سب کو۔ اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا گروہ، نوجوان لڑکوں کا جو گروہ ہوتا ہے، چند لڑکے ہوتے ہیں، اس میں ہر عمر کے ہوتے ہیں، 15 سال سے لے کر 25 سال تک کے نوجوان لڑکوں کا ایک گروہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کچھ شریف ہوتے ہیں اور کچھ بہت مکار ہوتے ہیں، بہت زیادہ مکار ہوتے ہیں، اور جب یہ آپس میں سب ملتے ہیں تو ہو اللہ خیر کریں،
کون کون سی باتیں ان کے درمیان میں پاس ہوتی ہیں، کون کون سی یہ باتیں کرتے ہیں، کون کون سے ان کے درمیان بیانات ہوتے ہیں، کیا کیا یہ ذکر کرتے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ذکر ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ گندی گندی جو باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں فلاں بنت ایسی ہے، فلاں لڑکی ایسی ہے، فلاں وہ ایسی، فلاں وہ ایسی، جب سب کے سامنے گندے کمنٹ پاس کرتے ہیں تو یہ کمنٹ ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور جب یہ ذہن میں پیوست ہو جاتے ہیں تو یہ باتیں سوچ سوچ کر ہمیں پھر گندے خیالات آنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ وجوہات بہت ساری ہیں کہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ ان سب کا علاج یہی ہے، اور ہاں جب یہ چیزیں دن میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں تو ان کا نتیجہ کبھی کبھی رات کو نکلتا ہے۔ جب ہم موبائل میں گندی چیز دیکھ لیتے ہیں، گندی فلم یا گندی کوئی ویڈیو، گندی کمنٹ یا گندی چیز تصویر دیکھ لیتے ہیں، تو ہمیں رات جب سوتے ہیں تو خواب میں نظر آتا ہے پھر، اور جب خواب میں نظر آتا ہے تو گندے سپنے نظر آتے ہیں، کوئی چیز ہمیں پریشان کرتی ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ صبح کو اٹھے تو نہانے کی حاجت ہو گئی۔ اللہ حفظ و امان میں رکھے آرام سب کو۔ تو ان سب برائیوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں، اس موبائل کا اچھا استعمال کرنا پڑے گا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ہمیں اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلنا پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ بھی ہے، اے مسلمانوں جب تم راستوں میں چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلو۔ سبحان اللہ۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ سنت مصطفیٰ پر عمل بھی کرنے والے ہو جائیں گے، اور ثواب کمانے والے بھی ہو جائیں گے، اور ذہن میں گندی باتیں یا گندے خیالات آنے سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ بہرحال اس کے علاوہ دوسری بات یہ، جب آپ گروہ میں بیٹھیں گے لڑکوں کے تو آپ وہاں پر گندی باتیں نہیں سنیں گے۔ جب گندی باتیں ہونے لگیں تو اپنا کنارہ کر لیجئے، آپ وہاں سے بچ جائیے، دور چلے جائیے۔ لہذا آپ ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ جب آپ سے بائیکاٹ کر دیں گے، آپ سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے، تو امید ہے کہ آپ کے ذہن میں گندے خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔ اب رہی بات رات کو سوتے سمے گندے خواب آ جانا، گندی باتیں آ جانا، نئے گندے گندے سپنے آنا، جس کی وجہ سے ہمیں صبح کو نہانے کی حاجت پڑ جاتی ہے، تو اس چیز کے لیے بھی آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ اور ہاں، اس کے لیے خاص میں عمل آپ کو بتا دوں، بہت ہی خاص عمل ہے، مکمل آپ سنتے رہیے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ اگر کسی کو اگر یہ باتیں نہ ہو، یعنی گندے وہ تصویر بھی نہیں دیکھتا ہے، گندے ویڈیوز بھی نہیں دیکھتا ہے، گندے کمنٹ بھی پاس نہیں کرتا ہے، گندے لوگوں کے بیچ میں بھی نہیں بیٹھتا ہے، اور پھر بھی گندے خیالات آتے ہیں اور گندے سپنے آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہت اچھا اور بہت ہی پیارا عمل یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا بندہ ہو جس کو گندے گندے سپنے آتے ہوں، جب بھی وہ رات کو بستر پر لیٹے، لیٹنے سے قبل سب کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، سب کو یاد ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لے، اس سے پہلے درود شریف پڑھے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی اگر یاد ہے تو خود سے پڑھ لے، یاد نہ ہو تو کسی دوسرے سے اپنے اوپر دم کرا لے، اور اس کے بعد میں سکون سے سو جائے، اور سونے کے بعد میں صبح کو سکون سے اٹھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جو آپ نے عمل اپنایا ہے، رب نے چاہا تو اس کے ذریعے سے آپ کو گندے سپنے نہیں آئیں گے۔ ایک عمل اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں، دوسرا عمل یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ سوئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سورہ آیت الکرسی یاد نہیں ہو کسی کو، تو ایک چھوٹا سا عمل یہ ہے کہ جب بھی سوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا ورد 11 بار کر لے، یا عمر یا عمر یا عمر، اس طرح سے کر لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ شیطان جو کہ رات کو سپنے میں نوجوان بندوں کو بہکاتا ہے اور گندے گندے خیالات اور گندے گندے سپنے ان کو دکھاتا ہے، وہ شیطان جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان مردود حضرت عمر کے نام سے حضرت عمر جہاں پہنچ جائیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی شیطان مردود کا خیال، شیطان مردود کا وسوسہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، اور آپ گندے سپنے سے محفوظ رہیں گے۔ بہرحال اتنی تھا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی آپ کے ذہن میں دماغ میں چل رہا ہے تو میں کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا جواب ضرور عنایت فرمائیں گے۔ آپ کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔